بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. درود شریف پڑھیے. اللہ اس رکوع میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے خاص بندوں کے فرمانبرداروں کے اخلاق کردار کو بیان کیا ہے اور شروع بھی عجیب لفظ سے کیا وعباد الرحمن. ایک بہت بڑا بادشاہ ہو وزیر اعظم کا، وہ کہے کہ فلان میرا خاص ہے، تو وہ اپنے کپڑوں میں نہیں سماتا، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اپنا کہا. مخلوق، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور کون ہے کہ جو شیطان کی فرمانبرداری کرتا ہے؟ فرق فرمانبرداری کا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی یہی کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، شیطان کی بندگی مت کرو. تو یہاں کیا ہے کہ میرے عباد جو میری بندگی کرنے والے وہ کیسے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں رحمان کا حوالہ دیا، یہ نہیں فرمایا وعباد القہار. ہمارا لاڈلا بہت تھوڑا ہل جائیں تاکہ سدھر سب پتلی ہو ایسا ممکن ہے سمجھ پاس ہے. تو وہ میں آپ کا ایک لطیفہ سناؤں، یہ خفا نہ ہو جائے کہ ہمارا لاڈلا وہ سبھی کرتا ہوں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی خیرات کرتا تھا، خیرات، تو پھر وہ گھر کے اندر ایک بکرا ذبح کرتا تھا یا کوئی چیز صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا. تو پھر وہ گوشت کو مسجد میں لاتے تھے، پکا پکایا گوشت. پھر لوگوں کو وہاں بچے کھڑے ہوتے تھے، لوگ کھڑے ہوتے تھے، ایک ایک بوٹی وہ تقسیم کرتے لوگوں میں. تو پھر وہ اس کا بچہ بیچ میں ہوتا تھا، آخر وہ بھی کھڑا ہوتا تھا، تو سب کو وہ دیتے تھے. تو اپنے بیٹے کو ایک گاڑی دے کر 2 بوٹی دیتے تھے. تو ایک شرارتی تھا وہاں بچہ، وہ نے کہا کہ نائی ہوتا تھا اس وقت، نائی سے لوگوں کو تقسیم کراتے تھے. تو اس کہا کہ نائی جی ایک گالی تو مجھے بھی دے دو. تو پوچھے گا پوچھ نہ سوئی. درشی پڑے اللہ مسئلہ. تو یہاں رحمان کا لفظ لایا، رحمان کا قہار نہیں لایا. اپنا ذاتی نام اللہ یہ نہیں لایا، رحمان لایا، صفتی نام لایا. اس میں اشارہ دیا کہ میری بندے جب میری بندگی اختیار کرتے ہیں
میرے بندے جب بندگی اختیار کرتے ہیں تو وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں تو اس کے اندر رحم آ جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلان دیکھو بہادر کا بیٹا ہے، تو اس میں ترغیب بھی ہوتی ہے کہ اے بہادر کی بیٹے دیکھو کمزوری نہ دکھاؤ، ترغیب بھی ہوتی ہے. اور اس کی بہادر کی بیٹی کی ایک صفت بھی ہوتی ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوں گے وہ مہربان ہوں گے. جو مہربان ہوتا ہے وہ عدل و انصاف بھی کرتا ہے، وہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ میں بے اعتدالی کروں، کیونکہ بے اعتدالی کے ساتھ بے انصافی کے ساتھ یہ فساد، یہ بے رحمیاں لگی ہوئی ہوتی ہے. ذاکر پہ ظلم کرے گا، اور جو ظلم کرے گا وہ مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے رحم ایک ایسی صفت ہے کہ حاوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حاوی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کا صفت لایا کہ رحمان کے بندے مہربان ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ جو رحمان کا بندہ ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو رحمان ہے اور یہ کیا ہو، یہ ظالم ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو مہربان ہو اور یہ بے انصاف ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رحمان کا بندہ ہے پھر بھی خیانت کرتا ہو؟ خیانت ظاہر ہے کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی خیانت کرنا، اس کو ساتھ ظلم کرنا ہے. تو ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بندوں کی صفات کو سمیٹ لیا. اب اس کا کردار بھی مہربان نہ ہوگا، رحم والا ہوگا، اس کی باتیں بھی رحم والی ہوں گی، تلخ نہیں ہوں گی، اور وہ تش طبیعت کبھی نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ عباد الرحمن. اب عباد الرحمن کی یہاں بہت اوصاف بیان ہوئی ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، لیکن پہلی صفت جو بیان کی عجیب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس شروع کیا اس سے جس سے میں سب سے زیادہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، جس کے خلاف سے وہ تکبر ہے. اور وہ ام الامراض ہے، اور یہ ام الحسنات ہے، ام الخیرات ہے. کیا؟ تواضع. عجزی و نہ درکار دا کہ ہر کمال تر نہ اظہار دا. جب انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے تو اس کے دل سے انا مٹ جاتا ہے. جب انا مٹ جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ آتا ہے. جب تک انسان کے دل میں انا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا قرب حرام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دل میں آدمی دل بت خانہ ہو، بت ہو، تو وہاں فرشتے نہیں آتے جس گھر کے اندر، اور جس دل کے اندر یہ اتنا بڑا بت موجود ہو انا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدمت پر خدا ملتا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ خدمت سے انا مٹ جاتا ہے. جب انا مٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آ جائے گا. تو اسی لیے پہلے لے لیا. جب تمہاری دل کے اندر اپنی بڑائی ختم ہو جائے گی تو تمہارا دل خود رب العالمین کی طرف دیکھے گا. یہ تمام یہ ساری جو ہوتے ہیں، یہ آپ کی جو انسان کے اندر جو پردے ہوتے ہیں، یہ تکبر کی چیزیں ہوتی ہیں. جب آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بڑا ہے، اس مقام پر یہ بڑھ جائے، اب اس کو اپنی کچھ نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں یہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے، تھوڑا سا یہ اچھا کہا، یہ میں تھوڑا سا کم کہوں، یا کم برابر کہوں، یا وہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس جگہ کبھی لائق نہیں ہوں.
تو اب یہ اس آدمی کے اندر ایک یہ حق کا طالب ہوگا. ہمیشہ حق کا طالب جو ہوتا ہے اپنے آپ کو جو کم سمجھتا ہے ہدایت اس کو ملتی ہے. ورنہ جس کو میں کل بھی ایک ہمارے دوست کو عرض کر رہا تھا کہ جب وہ میں اپنے بارے میں کہا کہ میں بیمار تھا, میرا خراب تھا, تو ڈاکٹر مجھے بار بار کہتے تو کچھ تو کھاؤ, سرنجی موجود ہے. میں غصہ کرتا تھا. تو جب بھی کوئی چیز لاتا مجھے اتنا غصہ آتا کہ ایسا تھا نا, یہ کبھی کڑی لاتا کبھی کچھ لاتا کہ جو بھی گھر کے اندر پسند آتا تو میں اس کی بہت زیادہ, اب میں اس کو مار نہیں سکتا. مجھے اس سے نفرت ہوتی تھی کیونکہ وہ میدا اتنا خراب ہو چکا تھا. تو میں کہا کہ بھائی میری گئی تو کچھ دے دو کہ جب میں جس وجہ سے میں کچھ کھاؤں. تو جس اندر کے آدمی کے اندر طلب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اتنی فضول نہیں ہے کہ اس کو کوئی اونڈے لے اس طرح. کیونکہ اس کے وہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا, وہ اس کو پھینکتا ہے. تو ہدایت اتنی نقدری چیز کیا وہ بھی قیمت چیز ہو گئی کہ اس کو یوں ہی پھینک دے. تو اسی لیے متکبر کو ہدایت نہیں ملتی, وہ پھینک دیتا ہے ہدایت کو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہ نماز نہیں پڑھے گا, یہ شیطان سب کچھ کرتا ہے. لیکن جب حق کی ادائیگی کی بات آ گئی وہ کہتے ہیں کہ مختوم تو میں ہوں, سینئر میں ہوں, اب میں جونیئر کو سلامی نہیں دے سکتا. تو اس تکبر اس کو کہاں سے کہاں تک مچائے, اللہ پاک مچائے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. جب انسان تکبر کو اختیار کرتا ہے تو چلتے چلتے پھر سرکشی کو اختیار کرتے ہیں. تکبر سرکشی کو اس وقت بندی ہوئی چیزیں ہیں, میں نہیں مانتا. تو پھر چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی دل کے اندر سے قبولیت حق کی جو صلاحیت ہے وہ سلب ہو جاتی ہے. جس طرح راکھ سے چنگاری نہیں نکلتی, اس طرح اس کی دل کے اندر صلاحیت ایسی برباد ہو جاتی ہے اس کی کہ وہ حق کو قبول, ہر حق سے وہ نفرت کرتا ہے. اس کے لیے برائی پھر اچھی لگتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سب سے اس کو لے لیا کہ جب یہ نہ ہو تو باقی چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں. اگر ہوں گی تو نمائشی ہوں گی. فرمایا کہ الذین یمشون علی الارض ہونا. اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ متواضع ہیں, کیونکہ ہر کوئی کہتے کہ میں فقیر غریب وغیرہ وغیرہ, یہ تو باتیں ہیں, کردار سے پتہ چلے گا کہ تم کو حکومت ملتی ہے آپ کیسے چلتے ہو, تم کو اقتدار ملتے ہے تم کیسے چلتے ہو, تم زمین پر چلتے ہو 2 پیسے ہیں پھر کیسے, جب پیسے نہ ہو تو پھر ایسے عجیب عجیب چلتے ہو, مزیدار جب 2 پیسے جیب میں آ جائے پھر آپ کی شان شوکت چلنا کیسا ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مشکیزے میں وہی چیز ہوتی ہے جو سے ٹپکتی ہے. انسان کے اندر اگر تواضع ہے تو اس کی اعمال متوازیانہ ہوں گی, چلنا پھرنا. گویا اس کی چلتا پھرتا کیا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا آدمی متوازی ہے. زمین پر دبے پاؤں چلتا ہے, عاجزی کے ساتھ چلتے ہے, تکبر نہیں کرتا, غرور نہیں کرتا, اپنے سر اٹھا کر دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا, ٹھیک چلتا ہے. یہ نہیں کہ آرام آرام سے چلتا ہے. آرام سے چل, ایک تو اگر آپ سیر کرتے کوئی بات نہیں, چمن میں چلتے ہیں آرام آرام سے. ایک یہ ہوتا ہے کہ متبارک وغیرہ سے وغیرہ سے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں, ہاں کہ میں کہیں کیسی
ٹاٹ فاٹ سے جا رہا ہوں. بس اکڑ سے تو ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو متوازی چال اپنے ایک چال ہوتی ہے، وہ جو متکبر چال ہوتے ہیں وہ خود پتہ چلتے ہے اس کی کہ کس طرح چلتے ہے. اکڑ تو ہے واقعی صحیح، یہ بس صحیح. لیکن بعض لوگ اکڑ کو جانتے نہیں، مصیبت یہی ہے. ہمارے ہم تو یہاں وہاں پشت والوں کی بات سناتے وہاں پشت والے بیٹھے اتنا. چلو دوسری پڑھے. اللہ یہ ہو گیا کہ اب اس کی ایک دوسری صفت بیان کرتے ہیں. بعض دیکھا ہوگا کہ ایک بات کبھی کبھی آدمی کسی بات میں پھنس جاتا ہے، وہ جو کس ساتھ مناظرہ کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے، تو اس میں جب اس بعض زبان سے بات نکلتی ہے، اب اس بات کا اتنا پاس رکھتا ہے کہ پھر اس پر لنجا کرتا ہے. تو اب ایک آدمی نہیں مانتا، خام مخواہ بحث کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے ساتھ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ مثلا نمرود تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نے کہا کہ میرا رب، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. ابھی بڑا اس میں علماء کی بڑا کلام ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک بات سامنے لاتا ہوں اس میں سے. وہ کہا کہ نا وہی امید میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے. اب اس نے یا کہا یا اس نے عمل کر کے دکھایا کہ ایک پانسی، جس پر پانسی کا حکم اس کو میں نے، جس پر کہ قتل کا حکم ہو اس کو میں نکال دوں گا. یہ زبان سے کہہ دیا یا عمل دکھا دیا. اور ایک جو وہاں بے گناہ تھا اس کو مار دیا. تو کیا ہے یہ جو پانسی جس پر لگنی تھی، کیا اس نے زندہ کو زندہ کیا یا مردہ کو زندہ کر دیا؟ اب یہ بات صاف تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات جنجال والا ہے. کیا یہ بات کیا ہے؟ جنجال والی ہے. خام مخواہ ٹائم خراب کرنا ہے. اب تو وہاں سے ایک بات کرے گا، میں دوسرے بات کروں گا، تو ٹائم اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ فضول آدمیوں کے ساتھ الجھی. تو اس نے کہا کہ میرا رب تو کہتے ہیں کہ میں سورج کا دیوتا ہوں وغیرہ، وہ ہمارا دیوتا ہے بڑا، میں اس کا اوتار ہوں وغیرہ وغیرہ، جس طرح لوگوں کی عقیدے ہوتی تھی. تو میرا رب تو اس نے تو یہاں سے ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں نکالتے رہے وہاں سے ڈوبتا ہے. اب آپ ہی رب ہیں، آپ ہی اس کو یہاں سے واپس کر دو، کٹ لگا دو. اب وہ حیران ہو گیا کہ وہ نہیں کر سکتا تھا. تو میں کرتا ہوں کہ ایک ضروری ہم یہ جو ضدی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بات میں نے کی ہے خام میں اس کا یہ کروں گا وہ کروں گا پاس کروں گا، تو اپنا وقت اس میں نہیں خراب کرتے فضول بحث میں. جب جان سمجھ لیتا ہے کہ آدمی معاند ہے چھوڑ لیتا ہے، آگے چلتے ہیں اس سے. تو جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسئلہ نہیں جانتا. جب مسئلہ میں نہیں جانتے پھر اسی پوچھتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیسا ہے. علماء سے پوچھ جائے گا جب مسائل آپ کو میں پھنس جاؤ گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مسائل نہیں جانتا کیا اس کو مفتی کہہ دے کہ تم کیا جاہل ہو تم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا سلاما. نہیں، یہ لا علم سے نہیں کہتا، یہی ہے جو جذباتی ہے، جو معاند ہے، جو لا نسلم کے پہاڑی پر کڑا ہے. اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں جذباتی، جو بس محض اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے آپ کیا بتائیں گے؟ میں نہ مانوں. ایک بار ایک عرصہ وقت تھا ہمارے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، ایک معاملے میں اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے، درجات بلند فرما دیں. حضرت مولانا اعظم طارق تھا، سپاہی صحابہ کا جو بڑا تھا، کیا نام تھا؟ ایک تو بڑا تھا وہ پہلے تو وہ حق نواز. اس کے بعد جو ہے وہ ہے نا، ہاں، اعظم طارق صاحب. اس نے ایک معاملے میں کسی کو لکھا، وہ مانتا نہیں تھا. وہ کہتے کہ میں نہ مانوں، مریضی حسد کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ چلا مجھے اتنا پسند آیا میں نے خود وہ اس کو زبان سے نہیں سنا ہے،
لیکن اس کی خط پر اس نے لکھا تھا کہ میں نہ مانوں مریض حسد کا کوئی علاج نہیں، معاند کا کیا علاج ہے. تو اس کے ساتھ وقت برباد نہیں کرتا، اس ساتھ اتنا وہ زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ لوگ وقت برباد یا خواہ اپنے آپ کو جتوانا. یہ کوئی کمال نہیں ہے. جب آدمی جانتا ہے کہ وہ بات نہیں مانتا، تو جب آپ کو توفیق مل جائے پھر اس کو اسے ترتیب کرے، اسے ویسے کر ایسے سب یہی. اب یہ اس کو اور ایک بات بتاتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ صاحب تواضع کی بات آ رہی ہے یہاں. تو اللہ جس طرح وہ بندوں کی حقوق پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقوق ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں، یعنی کثرت کی کہ وہ قیام نماز سے عبارت ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہاں سے ایک بات اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں، اس پر دینداروں کو توجہ دینی چاہیے. جب آدمی کوئی دینداری کا کام کرتا ہے تو اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، گویا وہ اللہ تعالیٰ پر احسان جتاتے ہیں کہ اب میں قطب بن گیا یا ابدال بن گیا، کچھ تو ہو گیا. اب وہ یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں والذین یقولون، جب رات گزاری اللہ کے سامنے، اس رات گزارنے اس کے اندر تکبر، فخر، کیونکہ دینداری پر بھی فخر ہوتا ہے. جس طرح آدمی یہ مال پر فخر کرتا ہے اور وہ کیا وہ اقتدار پر فخر کرتا ہے، اپنے حسن پر فخر کرتا ہے، یہ ساری چیزیں تکبر کیوں ہے. اپنے لاؤ لشکر پر فخر کرتا ہے کہ میری لاؤ لشکر اتنا ہے، دنیا کی چیزوں پر، یا اپنے کسی کمال پر فخر کرتا ہے کہ میں بڑا پہلوان ہوں، مٹزور کی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ظاہری فخر کی چیزیں ہیں، یہ اندرونی چیز ہے. آدمی میں نے اتنے جہاد کیے ہیں، میں اتنے تبلیغ کیا ہے، میں نے 2 سال لگائے ہیں، آپ میرے سامنے کیا ہے. لگائے 2 سال لگائیں، سال لگائیں، 7 ماہ لگائیں، تہجد پڑھیں، راتوں گزاریں، اللہ اللہ کریں، آپ درس و تدریس کریں، آپ شیخ ہیں، آپ کی 1 لاکھ مرید ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے 2 لاکھ ہو جائے، 3 لاکھ ہو جائے. لیکن اس کے اندر جب آتا ہے کہ میں اتنا خدمت کرتا ہوں تو گویا توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اللہ رب العالمین نے سہولت بھی دی کہ تم اس کی وہ کام تم نے کر دیا، یا تدریس کرتے ہیں، یا جہاد کرتے ہیں، یا راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، دوتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کو جب یہ بات پیدا ہو گئی کہ لوگ مجھے آگے جگہ کیوں نہیں دیتے، میں اتنی رات میں عبادت کرتا ہوں، تو تم نے عبادت کس کے لیے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسی کی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں تھوڑا سا میں اچھی جگہ پر بیٹھ جاؤ. تو آپ کے اندر یہ جو اندر چیز ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، بالکل آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں چلا، لیکن آپ کے ایک دل میں ایک بات ہے کہ اگر آپ لاری میں چڑھ گئے اور سیٹ نہیں تھی تو آپ کہتے ہیں کہ لوگ بڑی بے ادب ہے، میری لیے جگہ نہیں چھوڑتے. ہاں کہ تم کٹا پٹا جوان ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ بوڑھا ہو اس کو کہتے ہیں یار لوگ میری خیال رکھیں کیونکہ میں بیٹھ نہیں سکتا. دوسری بات ہے لیکن ہماری اجمیر شریف کی طرح کٹا مٹا آدمی ہے آپ کی بازار میں اور وہ پھر بھی وہ کہتے ہیں میری ادب نہیں کرتے.
اس کا مطلب ہے کہ میری رات کو جگانا اس کو معلوم نہیں کہ میں رات کو جگتا ہوں، اس میں کوئی مجھے صلہ ملنا چاہیے، لوگ مجھے اٹھنا چاہیے. اب یہ ایسی بڑی کی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور لے لیا. فرمایا والذین ربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. فرمایا کہ یہ اب یہ نہیں کہتے کہ اب فرشتے نازل ہوتے مجھ پر نہیں ہوتے، میں ابدال بن گیا یا فلانا بن گیا یا ڈنگانا بن گیا، یہ نہیں کہتا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اعمال اچھی نہیں کی، توفیق اللہ تعالیٰ کی تھی. ایک بادشاہ ہے، اس نے آپ کو دمبا دیا، آپ اس کے خادم ہیں، اور آپ کو مسالے بھی دیے کہ یہ مسالہ ہے، یہ ڈالنا ہے، یہ ڈالنا ہے، جو آپ کو ضرورت ہو میں نے سب چیز آپ کے لیے مہیا کی ہے. لیکن اس کو اگر آپ نے اچھا پکایا تو میں تم کو 1,00,000 درہم ریال تم کو دے دوں گا انعام میں، اور باقی آپ کو میں تھوڑا سا قریب بھی کروں گا، اپنے آپ کو ایک درجہ بھی بڑھا دوں گا. لیکن اگر آپ نے یہ ہماری جو میں نے آپ کو چیزیں دی ہیں سب کو ضائع کیا، میرا مہمان آ رہا ہے تو میں تیرا سر کاٹوں گا. اب یہ سالن بھی پکائے اور بکرا پکائے، جو بھی سب کچھ پکائے. جب وہ بادشاہ کے سامنے آئے گا وہ لرزے گا یا وہ کہے گا کہ بس میں تو کمال کیا ہے؟ اگر وہ سمجھدار ہے تو وہ لرزے گا کہ ایسا نہ ہو کہ لاکھ کی لینے کی دینے پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس ڈرتے ہیں کہ ایسا ہو کہ لینے کی دینے نہ پڑ جائیں. اتنے متوازی ہیں کہ اپنے اعمال بھی تو کچھ نظر نہیں آتی. جب کسی کو اعمال نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے وہ اچھا آدمی ہے، برا نہیں ہے، لیکن جب نظر آتے ہیں تو تکبر نہیں کرتے، اچھا ہے. لیکن اعمال پر شکر کرنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. کسی اور سے کیوں نہیں پکوا تھا، مجھ سے پکوایا. لیکن ڈرتا رہے، اس ڈر پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کرتے رہو، ڈرتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں یا دیتے ہیں یا کچھ اعمال کرتے ہیں اور زن درزیری یہ وہی آدمی ہے جو جا رہا ہے جو کپکپاتے ہیں، اس کے دل لرزتے ہیں، کیونکہ انہم الی ربہم راجعون، راجعون کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس صلاحیت اس کی ہے، وقت اس نے دیا، پیسہ اس نے دیا کہ لگاؤ. تو اب میں نے ٹھیک لگایا غلط لگایا سوال ہوگا نہیں ہوگا. پیسہ بھی اس نے دیا کہ تم خود بھی استعمال کرو، لوگوں کو بھی دیو. ابھی مال زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اگر نفل پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی. اب اس توفیق کو ضائع کرتے ہیں، یہ مجرم ہے مجرم نہیں ہے. اس جرم سے ڈرنے کی وجہ سے کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. یہ میں کہا کہ ایسے ایک بریک تکبر ہے کہ آدمی کو نظروں میں نہیں ہوتا. اس لیے چونکہ آپ دیندار لوگ ہیں اس لیے میں اس پر زیادہ گفتگو کی کہ آپ کرتے رہو، ڈرتے رہو. جب آپ کو اپنے اعمال بڑی چیز نظر آئے گی تو سمجھو کہ یہ دھوکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا یہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. علم بھی آیا ہے جو میں جانتا اس کو بھی بچائے، ما علم تو بھی آیا ہے، ما عمل تو بھی آیا ہے. اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. یہاں پر علماء کرام ہماری بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی عمر میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو برا ہو. نہ
نبوت سے پہلے بھی اس کو ایسا کام کیا ہے جو گناہ ہو، اور کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو فرض ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیکی نہ کی ہو. تو پھر اس دعا کا مطلب یہ ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، رب العالمین جو میں نے بڑے برے اعمال کیے ہیں اس کی شر سے بچائیں، جو اچھے کام تھے میں نے چھوڑے ہیں اس کی چھوڑنے کی شر سے بھی ہمیں بچا دیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے ہیں، اب اس کے بعض علماء تو ہے کہ تعلیم ہے کہ یہ جب آدمی اکیلے میں بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، تعلیم ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں راتوں میں مانگی ہے، سجدوں میں مانگی ہے، رو رو کی مانگی ہے. کس صحابی گزرتا اس نے دیکھ لیا، حضرت امہات المومنین کے گھروں میں ہوتا وہ راتوں میں ہوتے تھے، اس کو دیکھا انہوں نے دیکھ لیا. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رب العالمین جو میں نے خیر کے اعمال کیے ہیں اس کی شر سے بچائے، اور جو برے اعمال تیرے لیے چھوڑے ہیں، آدمی شراب نہیں پیتا، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کیا اس کو زلیخا کے پاس کیا، اس سے اس کی فرمائش کو مسترد کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ ٹھیک ہے اس کے اندر نوری برہان تھا، اس کے دل میں کیا تھا؟ نوری برہان تھا، اس کا جو فطرتی نور تھا وہ جگمگا رہا تھا. لیکن یہ فطرت پیدا کس نے کی ہے اور جگمگایا کس نے، اور کس نے اس کو باقی رکھا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے جب اسے وہ بچہ وہی نہیں کہتے کہ میں نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ الا من رحم ربی، جس پر رحم اللہ کرے، جس کی فطرت کو کیا کرے؟ سنبھالے، ٹھیک رکھے. تو اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، کیا میں نے جو اعمال بری نہیں کی ہیں، چھوڑ دیے ہیں، جو اعمال میں نہیں کیے ہیں، اس کی شر یہ ہے دونوں کا کہ ایک میں کہتے کہ ایک عمل میں نے کیا ہے، اور دوسرے میں کہتے کہ میری اندر اعصابی قوت ہے اس لیے میں نے چھوڑے. بلکہ کس نے توفیق دی؟ اگر چھوڑنے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اگر کرنے کی توفیق دی تو کس نے دے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو میں خیر چونکہ تواضع کے موضوع تھوڑا لمبا ہے، تقسیم کریں گے پھر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ضرورت بھی ہے اس بات کی. تو اس میں ہمیں یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، ایک ہے تواضع کرنا، ایک ہے تواضع کی باتیں کہنا، دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک ہے احساسی کمتری اور ایک ہے تواضع، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. احساسی کمتری یہ کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں تو بڑا، لیکن مجھے لوگ عزت نہیں کرتے. اس استاد کی عزت کرتے ہیں، اس کی نہیں کرتے. مجھ میں کیا کمی ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگ کوئی نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے، میں کچھ ہوں لیکن مجھے لوگ کچھ نہیں سمجھتے. جیسے متکبر بھی ہے، ہمت بھی ہے. متکبر بھی ہے، ہمت ہے نہیں کہ آگے بڑھ جائے. بس یہ چیز میں مطلع ہوتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں میں حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یہ ساسی کم طریقہ شکار ہوتا ہے. اور تکبر تو ویسے آپ کو معلوم ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کو اس پر انشاء کل بات کریں گے اگر وقت موقع مل گیا. اور ایک تواضع ہے، ایک چپلوسی ہے. چپلوسی یہ ہے کہ دنیا کے لیے کسی کے پاؤں دبانا، جس طرح بعض لوگ عورتوں کے پاؤں بھی دبائے. وہ وزیر اعظم تھی بوٹ پالش کرتے تھے. تو یہ دراصل یہ بوٹ پالش جو کرتے ہیں، ایک تو ایک خادم ہو تو تو کرے گا، خادم نہ ہو وہ بھی بڑا اپنے آپ کو کچھ کہتا ہو
پھر بھی وزیر اعظم کی عورت کی بوٹ پالش کر، اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑا سا پالش مجھے بھی کرو کہ میں بھی آگے بڑھ جاؤں یا مدد بڑھائیں مجھے. اس کو کہتے ہیں چپلوسیہ. یہ کہ دنیا کی خاطر تاکہ ہمیں دنیا ملے، اور جب اسی دنیا چلا جائے تو دنیا چلی جائے پھر اس کے ساتھ کوئی عزت نہیں کرتی. آپ دیکھیں جتنے بادشاہ گزرے اب یا کوئی اب مشرف کی کوئی عزت کرتا ہے؟ کتنے لوگ سلوٹ مارتے تھے، ایک سلوٹ تو یہاں بھی مارے. وہ لوگ یہی محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا ہوتے ہیں، وہ دراصل دنیا کے لیے اچھی تواضع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل پر اتنی چھائی ہوئی ہو کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. جیسے جگنو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتی ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں، وہ جو راتوں کی بہت طریق رات ہوتی ہے اس میں وہ اڑتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، اس کی دم کے پیچھے روشنی ہوتی ہے. لیکن جب وہ دیا کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ خود بھی سمجھ لیتا ہے کہ میری روشنی نہیں ہے، میری روشنی. لیکن جب سورج کے سامنے آتا ہے پھر خود بھی گم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اس طرح جتنے انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی ہے، بڑائی ہو آتی ہے، تو اس کو اپنے سے نکل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس کو باقی اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چونٹی اور میں دونوں کیا ہے، وہ مجھ سے تھوڑا سا اچھا ہے کیوں کم از کم نافرمانی تو نہیں کرتا، جنم تو اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ مجھے بہت بڑا بنایا، بہت عظیم صلاحیت سے بنایا، لیکن اگر میں نافرمان ہوں، وہ فرمانبردار ہے، تو کون اچھا ہوگا، افسر کون ہے؟ اس طرح وہ اس کے اندر وہ یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. اگر وہ کسی کی احترام کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ یہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اس کی چپلوسی ہوتی ہے نہ، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ بڑائی ہوتی ہے کہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، یہی ہے وہ ہے. آپ خود نبی کریم کو دیکھیں، ایک آدمی آ رہا لد رہا ہے، گھبرایا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ میں تو ایک فقیر عورت کی بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی. اس زمانے میں نہیں جو اس کو ہم قدید کہتے ہیں آپ لوگ، ہمارے یہاں ہم تو ابھی بھی کھاتے ہیں کیونکہ یہاں سراج تو ہے نہیں، اب بجلی دیکھتے تو گوشتوں کو خشک کر کے تاروں پر ڈالتے ہیں، جب خشک ہو جاتے ہیں نمک بھی ڈالے جاتے ہیں تو زبردست لگتا ہے، کھاتے ہیں اس کو، تھوڑا سالن میں ملاتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توازن کو اگر دیکھیں، خود بکری دھوتا ہے، خود اپنے کپڑے کو صاف کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں. تمہیں جھاڑو دیے مولانا صاحب؟ سچ بولو. وہ سنا سمجھ کر کی ہے توازن نہیں. سنا سمجھ کر، یہ بہت ثواب کے کام تم نے کیا ہے. ایک بار کیا وہ بھی اس لیے کہ تاکہ میں نبی کریم کے ساتھ کیا سنت ادا کروں. بہت بڑا ثواب ہے، بہت زبردست کام کیا ہے، لیکن یہ کہ میرے ساتھ مدد کروں. کل تھوڑا پھر بات ہی کریں گے انشاءاللہ.